अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे। मेरे दोस्तों, ये दुनिया फ़ानी है, इस दुनिया से हम सब ने जाना है। ये दुनिया एक आजमाइशगाह है। इस दुनिया में हम आए हैं इम्तिहान देने के लिए। जो भी पेपर में अच्छा सबक लिखेगा, अच्छा इम्तिहान देगा, वही पास हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हम सब ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सब ने जाना है, सब ने। आप देख रहे हैं, पहले हमारे बाप दादा थे, किधर है अभी? उनके बाप दादा थे, अभी किधर है? सब ने जाना है। जितने ज़ीरो हशिया है, सब ने जाना है, सब ने मरना है। तो मरना सब है, सब ने है। और ये मौत एक ऐसा चीज़ है, इसको जुटाया नहीं जा सकता है। ये एक कड़वी सच है, इसको मानना पड़ेगा। तो मौत आने से पहले किस किस ने तैयारी की है, ये भी हमको अपने गिरबान में दे के सोचना चाहिए। हम थोड़े से सफ़र के लिए जाते हैं, 1 2 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए जाते हैं, तो हम अपने बैग में अपनी ज़रूरियात के सामान पैक करके जाते हैं। फिर वो उधर तो हमेशा के लिए ज़िंदगी है, उसके लिए भी हमने क्या तैयारी की है, तो वो भी देखना चाहिए। वो हमारे हमेशा की ज़िंदगी, ये दुनिया तो बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। वो हमेशा की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी के लिए तैयारी इधर ही से करना है, फिर वापस नहीं आना है। फिर आप बहुत हाथ पाँव मारेंगे, फिर वापस नहीं आ सकते। जो कुछ करना है अभी टाइम है, अभी करना है। तो जब मौत आएगा, मौत के बाद हमारे साथ क्या किया जाएगा, तो इसके बारे में आज सुनते हैं मौलाना साहब से, मौत के बारे में कि मौत के बाद क्या होता है। आइए सुनते हैं। मौत के बाद फिर क्या होगा, मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए, मिट्टी हो गए। इन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। जो कभी कोई कब्र से निकल के आया कि पनामा में कब्र फटी और आदमी निकल के बाहर आ गया? कौन आया है? आज तक कोई नहीं आया। हम भी मर के वापस नहीं आएंगे। जब हड्डियां भी चूरा चूरा हो गई, बिल्कुल सुरमा हो गई, अब इससे कौन जिंदा करेगा? आसमान वाइल आया हमारे नबी के पास और उसके हाथ में पुरानी हड्डी बिल्कुल नरम हो गई, तो उसने आपके सामने हड्डी को ऐसे मसला, ऐसे, तो वो बिल्कुल सुरमा बन गई। तो उसको फूंक मारी तो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा, ए मोहम्मद, तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तेरा रब इसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील उतारा कि इसका वक्त को बता। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको, जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया, आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ामा व हिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई? क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अन्शअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इससे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वह बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है, और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा।
تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں. موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال. میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت. ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو. وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا. خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے. کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ. وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت، سورج. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر. یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی. زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو. تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں. تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے. کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تو کہے گا اسرافیل مر جائے. وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی. سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، جسے زوال نہیں، زوال نہیں.
عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں, تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا, یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا, اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا, ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا کو بنایا, میں نے مٹایا, اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا, وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, سمندر مٹا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین ننگی ہوگی, کھلی, نہ پہاڑ, نہ صحرا, نہ دریا, نہ سمندر, نہ جھیل, نہ ساؤتھ پول, نہ نارتھ پول, یہاں برف جمی ہوئے. قَاعًا صَفْصَفًا وَحَشَرْنَاهُمْ, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وَعَدَّهُمْ عَدًّا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا, آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عراطاً حفاطاً غرلاً, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو خبر پھٹے گی, قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے, تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا, ارے ہمیں موت ہی دے دو, یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے, وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی, اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے, تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے, کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے, کوئی چھپ نہ سکے, سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا, پہلے فرشتے آئیں گے, پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا, میرا رب آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا. 8 فرشتوں نے, آج اب 4 ہیں, اس دن 8 ہوں گے, انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش, اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا, سب بے ہوش. کیا نبی, کیا شہید, کیا بڑے, کیا چھوٹے. پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا, سب سے پہلے مجھے ہوش آئے. میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا, اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی. جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے, کب تھوڑا دکھا دے. تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے. 40 دن کے بعد ہوش آیا. تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے, پھر باقیوں کو ہوش آئے گا. پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا. اول من یکسا ابراہیم, انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا. پھر اللہ اپنے فرما, اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا. اس کے بعد کون ہے؟
ڈاکٹر صاحب, صدر صاحب, وزیر صاحب, کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے. مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا, ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی, اذان جلدی کیوں دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے. پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا. پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم, میرے بندو میں نے تمہیں پاناما میں پیدا کیا, پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا, صرف تمہیں دیکھتا رہا, تمہاری سنتا رہا. فالیوم انصتوا لی, آج میں بولوں گا تم سنو گے. ہذہ صحفکم تقرأ علیکم, ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر, دنیا میں پردے ڈالتا ہوں. رات کو زنا ہو رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے, پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے, اللہ پردے ڈال رہا ہے. ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اللہ پردہ ڈال رہا ہے. ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن کہ یوم تبلی السرائر, آج ہم پردے اٹھا دیں. ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, آج نافرمانوں کو الگ کر دو. یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے, یہ امتحان ہے. پھر میرا رب کہے گا جنت آئے, ازلفت الجنت للمتقین. پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے, وبرزت الجحیم للغاوین. پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے, ترازو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے, بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ. یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج. ہر آدمی کو, فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا, ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا, تو آج کیا لائے ہو میرے لیے, دکھاؤ تو صحیح. تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا, وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان. یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا, اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں. تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے, تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں, ارنی ماذا قدمت, جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا, جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے. لاؤ بھائی, اس کی اچھائی بھی لاؤ, برائی بھی لاؤ, نیکی بھی لاؤ, گناہ بھی لاؤ, اچھا بھی لاؤ, برا بھی لاؤ, جھوٹ بھی لاؤ, سچ بھی لاؤ. آج لاؤ, بندگی بھی لاؤ, غفلت بھی لاؤ, ظلم بھی لاؤ, عدل بھی لاؤ, ہر چیز کو تولو. دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو, آخرت میں اللہ عمل تولے گا. ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے, تو اللہ اکبر, ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی, اس کی نیکیاں گھٹ گئیں, وہ ہار گیا, وہ ہار گئی, اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. تو اللہ کہے گا خودو ہو, پکڑو. تو پولیس آتی ہے, پکڑا, ہتھ کڑی لگاتی ہے. تو اللہ کی پولیس آئے گی, وہ کیسے پکڑے گی, مجھے دیکھو, میری طرف دیکھو. تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی, یہاں سے, یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں, اور اس کو ایسے کھینچیں گے, تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا. وہ ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا, پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو, رحم کرو, رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا, ہم کیسے کر. تو سرابیلہم من قطران, آگ کا لباس پہناؤ. وتغشا وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی پہناؤ. یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا, انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو.
यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला अर्रहमान वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। नेकों के जाने का तरीका और होगा, नाफरमानों के जाने का तरीका और होगा। कोई औरत गलत होगी, हार जाएगी, तो उसको मुंह में हार नहीं डालेंगे, उसको सर की चोटी से पकड़ेंगे, बालों से, और उसके से झटका देंगे, तो ऐसे कलाबाजियां खाती हुई गिरेगी, कहेगी रहम करो रहम करो। वो कहेंगे रहमान ने रहम नहीं किया, हम कहां से रहम कर। ये हारे हुए लोग हैं। ये सब कुछ होने वाला है, ये सब कुछ होने वाला है। और अगर उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं, ओहो, तो मेरा रब ऐलान, तो फरिश्ता ऐलान करेगा फलां फलां का बेटा कामयाब हो गया, नेकियां बढ़ गई, मुबारक हो मुबारक हो। तो मेरा रब कहेगा क्या कहेगा? कुरान से ही सुनो। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आ गया, ये कामयाबी की निशानी, नेकियां बढ़ गई, तो एक नारा लगाएगा। आदमी जब खुश होता है तो नारे मारता है ना, जब ज्यादा खुशी चढ़ती तो नारे लगाता है। तो छोटे बच्चे भी खुश होते हैं तो चीखना शुरू करते, हू हा करते हैं। तो जब वो देखेगा कि मेरे लिए जन्नत हो गई, तो एक नारा लगाएगा, हो। तो वो कहेंगे तुम्हें क्या हुआ? तो उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बना दिया, उसके नारे को कुरान ने लफ्ज बनाया। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके सीधे हाथ में पेपर आया, फ़यक़ूल हो मुक़रऊ किताबिया। वो एक नारा, ये जो हा ओ मन, ये लफ्ज ना, ये नारा है। तो वो कहेंगे क्या हुआ? कहेगा इक़रऊ किताबिया, मेरा पेपर देखो, मैं पास हो चुका हूं, मेरा पेपर देखो। वो कहेगा तो कैसे पास हो गया? कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे पता था मेरा रब पनामा में मेरा टेस्ट ले रहा है। मैं तैयारी करता रहा, मैं खाली डॉलर नहीं जोड़ता रहा, मैं तैयारी करता रहा। तो अब अल्लाह का जवाब आ रहा है। अब अल्लाह कह रहा है फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़ियह फ़ी जन्नतिन आलियह क़ुतूफ़ुहा दानियह कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालियह। मेरे बंदे को जन्नत मुबारक हो, मेरे बंदे को आला ज़िंदगी मुबारक हो, आली शान जन्नत मुबारक हो, जन्नत के तोहफे, जन्नत के फल मुबारक हों, जिसके गुच्छे लटके हुए तुम्हारे सरों के ऊपर मुबारक हों। या आपके अंगूर का गुच्छा इतना सा होता है, देखा ना, इतना सा होता है, अभी रोजाना खाने पर नजर आता है, इतना सा कुछ होता है। तो एक बद्दू ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत में अंगूर हैं? आपने कहा हैं। वो कहने लगा एक गुच्छा कितना बड़ा होता है? तो आपने कहा एक कौवा, एक महीना सीधा उड़ता जहां पहुंचेगा उतना